السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے جامع العلوم چینل پر۔ پیش خدمت ہے آو عربی سیکھیں سلسلہ مفتاح العربیہ حصہ اول کا 15واں سبق الدرس الخامس عشر۔ یہ سبق ہمارے لیے کچھ نئے الفاظ لے کر آ رہا ہے، کچھ نئے انداز لے کر آ رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اس کے اندر اضافت کا استعمال ہے اور پرانی جو چیز تھی مبتدا خبر اس کا استعمال ہے۔ اکثر اضافت ہی ہے اور اس کی خبر لائی گئی ہے، کہیں کہیں پر حروف جارہ اس کا بھی استعمال ہے۔ تو ترجمہ کر لیتے ہیں ہم۔ کتاب اللہ خالد۔ کتاب اللہ بہت آسان، ابھی اضافت چلی رہی ہے۔ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ خالد، اللہ کی کتاب ہمیشہ رہنے والی ہے، اللہ کی کتاب پائیدار ہے۔ طباعت الکتاب جمیلۃ، کتاب کی طباعت خوبصورت ہے۔ شرطی المرور نشیط، شرطی کے معنی ہوتا ہے پولیس، پولیس والا، بلکہ پولیس جو ایک محکمہ ہوتا ہے جو پوری تنظیمی صلاحیت ہے اس کو شرطہ بولتے ہیں، شرطتن، اور اس میں کا ایک فرد وہ شرطی۔ اردو میں تھوڑی سی دقت ہے، یہ کبھی ایک کو بھی پولیس کہہ دیتے ہیں اور کبھی پوری ٹیم کو پولیس بولتے ہیں، تھوڑی سی دقت ہوتی ہے اردو میں، یا آسانی کے لیے اور والا لگا دیتے ہیں، پولیس والا۔ شرطی المرور، اور مرور کے معنی ہوتا ہے گزرنا، اس کو ٹریفک کہہ لیجئے آج کی زبان میں۔ تو شرطی المرور نشیط، ٹریفک پولیس چست ہے، پھرتیلا ہے، پھرتیلی ہے، ٹریفک پولیس والا پھرتیلا ہے۔ جرس المدرسۃ نحاسی، جرس کے معنی گھنٹی، گھنٹا، اور مدرسہ، مدرسہ نحاسی، نحاس یہ پیتل کو بولتے ہیں، نحاسی پیتل والا، نحاسی پیتل والا، جیسے اس سے پہلے گزرا جاپانی، سعودی، ہندی، پاکستانی، اس طریقے سے نحاسی پیتل والا، اور پیتل کا کہہ دیجئے گا اس کو۔ تو جرس المدرسۃ نحاسی، مدرسے کا گھنٹا پیتل کا ہے، پیتل والا ہے۔ اسکول کی گھنٹی پیتل کی ہے۔ یوم العطلۃ سار، چھٹی کا دن خوشکن ہے۔ العطلہ چھٹی، ایک لفظ اجازہ گزرا ہے چھٹی کے لیے، ایسے ہی عطلہ اس کا ترجمہ بھی چھٹی ہوتا ہے۔ سار خوش کرنے والا، خوشکن، تو یوم العطلۃ سار، چھٹی کا دن خوشکن ہے، بچوں کے لیے ہوتا ہی ہے یا ہر ایک آدمی کے لیے۔ غطاء المحبرۃ اخضر، المحبرہ یہ گزر چکا، روشنائی رکھنے کی جگہ یعنی دوات، اور غطاء ڈھکن، یہ کسی بھی چیز کا ڈھکن ہو، قلم کا ڈھکن، دوات کا ڈھکن، ڈبے کا ڈھکن۔ غطاء المحبرۃ اخضر، دوات کا ڈھکن سبز ہے، ہرا ہے۔ لون الحبر اسود، الحبر روشنائی، لون رنگ، اسود یہ بہت پہلے آ چکا، اسود سودا، کالا سیاہ۔ لون الحبر اسود، روشنائی کا رنگ سیاہ ہے، روشنائی کا رنگ کالا ہے۔ برنامج الحفلۃ ممتع،
یہ دیکھیے تقریباً تینوں لفظ نئے ہیں. برنامج پروگرام، برنامج پروگرام. الحفلہ یہ جلسہ. ممتع پر لطف، مزیدار. تو برنامج الحفلتی ممتع، جلسے کا پروگرام پر لطف ہے. قراءۃ الکتاب نافعۃ، قراءۃ الکتاب کتاب کا پڑھنا بہت پرانا ہو گیا ہے. نافعۃ نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے. حافلۃ المدرسۃ زرقاء، حافلہ بس، مدرسہ مدرسہ، زرقاء نیلا نیلی. حافلۃ المدرسۃ زرقاء مدرسے کی بس، زرقاء نیلی ہے، مدرسے کی بس نیلی ہے. رسول اللہ محبوب، اللہ کے رسول محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں. یہ محبوب اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. قلم الحبر جید، یہ گزرا. قلم قلم اور حبر روشنائی، انک پین، اور تھوڑا سا بھاری سا بنا دیجئے تو فاؤنٹن پین اچھا ہے. جید اچھا. مقعد الفصل طویل، مقعد سیٹ اور الفصل درسگاہ، تو درسگاہ کی سیٹ لمبی ہے. لوح الحجر فی الغرفۃ، دیکھیے یہاں پر حروف جارہ کا بھی استعمال اب شروع ہو گیا. یہاں پہ پہلا فی آیا ہے، تو لوح الحجر فی الغرفۃ. لوح کے معنی ہوتا ہے تختہ، اور الحجر پتھر. پتھر کا تختہ سوچئے کیا ہوتا ہے؟ پتھر کا تختہ سلیٹ. اب وہ پتھر ہی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اب تو پلاسٹک کا بھی لوگ بنا دیتے ہیں، اس پر پینٹ رہتا ہے، فائبر کا اس پہ پینٹ رہتا ہے. لیکن جو عمدہ قسم کا ہے آج بھی لوگ پتھر کا تختہ یعنی سلیٹ جو ہے وہ پتھر ہی کا ہوتا ہے. تو لوح الحجر سلیٹ. لوح الحجر فی الغرفۃ، سلیٹ کمرے میں ہے. منت الاستاذ کبیرۃ، منت احسان. منت الاستاذ، استاذ کا احسان بڑا ہے. قفص الطیر ذہبی، قفص پنجڑا، الطیر پرندہ، اور ذہبی ذہب کے معنی ہوتا ہے سونا. ذہبی سونے والا، تو سونے کا ہے یا سنہرا ہے بھی چلے گا. اتنا مہنگا نہیں ہونا چاہیے پرندے کے لیے سونے کا، تو سنہرا چلے گا، یعنی سونے جیسے رنگ والا ہے. قفص الطیر ذہبی، پرندے کا پنجڑا سنہرا ہے. ماء النہر جار، یہ بالکل آسان. جارن جاری ہے، بہنے والا ہے، چلنے والا ہے. نہر کا پانی جاری ہے، بہنے والا ہے. سجل الحضور طویل، سجل رجسٹر، الحضور حاضری. تو سجل الحضور حاضری کا رجسٹر، کا کو اڑا دیجئے اردو ترجمہ میں تو سیدھا سا حاضری رجسٹر. طویل لمبا ہے. عمید المدرسۃ عطوف، عمید یہ محتمم، اور کر لیجئے اس کا ترجمہ تو پرنسپل کر سکتے ہیں آپ. اسکول کے پرنسپل، مدرسے کے محتمم. عام طور سے مدرسے میں جو اصطلاح چلتی ہے وہ محتمم کی چلتی ہے، اور اسکول میں جو ہے وہ اصطلاح وہ پرنسپل کی چلتی ہے، اس لیے ہم نے یہ کیا ہے. تو عمید المدرسۃ عطوف، مدرسے کے محتمم مہربان ہیں، اسکول کے پرنسپل مہربان ہیں. طلاب المدرسۃ مجتہدون، مدرسے کے طلباء محنتی ہیں. شارع المدینہ واسع، شارع سڑک، مدینے کی سڑک کشادہ ہے. مدینہ بھی کہہ سکتے ہیں اور شہر بھی کہہ سکتے ہیں. شہر کی سڑکیں کشادہ ہیں. حدیقۃ الحیوانات جیدۃ جدا، جدا.
حدیقتن باغ، اور الحیوانات یہ جانور۔ حدیقۃ الحیوانات جانوروں کا، باغ کیا ہوتا ہے؟ چڑیا گھر، چڑیا گھر۔ تو یہ پوری عربی ہوئی لمبی سی، حدیقۃ الحیوانات چڑیا گھر۔ جیدتن اچھا ہے، جدن بہت، یہ تاکید کے لیے آتا ہے جدن، مثلا جمیل جدن، طویل جدن، اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر جیدتن کے ساتھ ہے جیدتن جدن۔ حدیقۃ الحیوانات جیدتن جدا، چڑیا گھر بہت اچھا ہے۔ خریطۃ الہند علی الجدار، خریطۃ نقشہ، اور الہند ہندوستان، جدار یہ دیوار، اور علی پر، تو ہندوستان کا نقشہ دیوار پر ہے، ہندوستان کا نقشہ دیوار پر ہے۔ دروس الیوم سہلۃ، دروس یہ درسن کی جمع ہے، اور الیوم آج کے، اسباق آسان ہیں۔ دروس یہ جمع ہے، اور یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے۔ غیر ذوی العقول کی جمع، انسانوں کے علاوہ جو جمعیں آتی ہیں دیگر چیزوں کی، تو ان کو مؤنث کے حکم میں رکھتے ہوئے اس کی خبر یا اس کی صفت مؤنث لائی جاتی ہے۔ تو دروس الیوم سہلۃ، آج کے اسباق آسان ہیں۔ آخری جملہ، آج کے اسباق آسان ہیں۔ ہم نے اسباق تو نہیں پڑھے، ایک ہی سبق ہے، لیکن اس سبق میں بہت سارے اسباق ہمیں ملے ہیں، مثلا فی کے استعمال کا ایک سبق، اضافت کا ایک سبق، مبتدا خبر یہ ایک سبق، اور یہ جو ابھی آخر میں نے بات بتلائی کہ انسانوں کے علاوہ کی جو جمعیں ہوتی ہیں ان کو مؤنث کے حکم میں، واحد مؤنث کے حکم میں رکھتے ہیں، وہ بہت سارے اسباق ہو گئے۔ تو صحیح طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے اسباق آسان ہیں۔ تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔